الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے، اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دیں گے اور وہ بڑے ہی غفور اور بہت رحیم ہیں۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے سامنے آئی بات کہ ہم اس سلسلے میں 3 نشستیں پہلے کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی اس کو ہم ابتدا میں ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگے چلنے میں آسانی ہو۔ جیسا کہ آپ نے ترجمے سے ملاحظہ کیا ہوگا کہ یہ اللہ اپنے جن بندوں کو اپنے بندے کہہ رہے ہیں، عباد الرحمن کہہ رہے ہیں، یعنی وہ ہیں تو سبھی لوگ اللہ کی مخلوق، سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ بندے جنہوں نے شعوری طور پہ اپنی عقل بوجھ کے ساتھ، اپنی سمجھ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کی پابندی میں لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش میں وہ ہیں جن کو اللہ اپنے بندے کہتے ہیں، یعنی اللہ کے اصل حقیقی بندے۔ ان کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ
بڑی نرم چال چلتے ہیں. ان کی چال جو ہے کسی متکبر شخص والی یا جبار والی یا مفسد والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک شریف اور سلیم الطبع اور نیک مزاج آدمی جیسی چال ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب سیر میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے کہ مضبوط قدم رکھتے تھے اور یوں گویا نشیب کی طرف اتر رہے ہوں. دراصل چال ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کے پیچھے ہر کسی کی بھی پوری شخصیت جلوہ گر ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے یہاں اس کا ذکر ہوا ہے. اس کے بعد جو ذکر ہوا وہ تھا گفتگو کا، اور یہاں پہ لفظ ایک استعمال ہوا کہ جاہل. جاہل سے مراد یہاں ان پڑھ یا وہ بے علم لوگ نہیں ہیں کہ جن کو کسی چیز کا علم نہ ہو، بلکہ یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جو دنیاوی علم رکھتے ہوئے حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیں. اللہ کی باتیں جب ان کے سامنے آئیں تو وہ کج بحثی پہ اتر آئیں، بےہودگی پہ اتر آئیں، بعض اوقات گالی گلوچ پہ اتر آئیں. تو ان سے جب ایسا مقابلہ ہو جائے یا فیس ٹو فیس ہو جائیں تو رحمان کے جو بندے ہیں وہ ان کو ترقی بترقی جواب نہیں دیتے، بلکہ وہ ان سے اچھے طریقے سے سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں تاکہ آئندہ ملنے کا موقع بھی رہے اور بدمزگی بھی پیدا نہ ہو. تیسری چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جہاں جو وہاں کے اس وقت کے قریش تھے ان کی راتیں جو تھیں وہ ناچ گانے میں اور لغو و لہب میں اور ڈاکوں میں اور چوری میں اور قصہ گویوں میں صرف ہوتی تھیں. اللہ کے بندے جو ہیں ان کی راتیں جو ہیں وہ اللہ کے ہاں قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں، اور وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود مبارک پڑھتے رہتے ہیں، اپنے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے رحمت طلب کرتے رہتے ہیں. اور اس کے باوجود یہ ان کی عبادت جو ہے ان کے اندر کوئی غرور پیدا نہیں کرتی، جیسے کہ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند روز. مومنین میں ایسی کوئی بات نہیں آتی، بلکہ وہ ان تمام اپنی عبادات کے باوجود وہ اللہ کے ہاں دعا گو رہتے ہیں کہ اے رب، اے ہمارے رب، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائیے، کیونکہ اس کا عذاب تو بڑا ہی جان کو لاگو ہے اور وہ بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان تھوڑی دیر کے لیے رکے، اور مقام اس کو کہتے ہیں کہ جہاں مستقل طور پر رکے. تو دونوں حیثیتوں میں جہنم سے وہ پناہ مانگتے رہتے ہیں. پھر ان کے مالی معاملات کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان میں نہ بخل ہوتا ہے نہ فضول خرچی، بلکہ وہ اعتدال پہ اپنا مالی معاملات رکھتے ہیں. بخل کے بارے میں 3 چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں. نمبر 1، ناجائز کاموں میں دولت کا صرف کرنا، خواہ وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو. نمبر 2، جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر جانا. اور نمبر 3، نیکی کے کاموں میں خرچ تو کرنا مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ ریا، نمائش اور دکھاوے کے لیے. اور بخل کا جو اطلاق جو تھا وہ 2 چیزوں پہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آدمی اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پر اپنی مقدرت اور حیثیت کے مطابق بھی خرچ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر رہا تو جب نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف اس کی توجہ دلائی جائے تو اس کا ہاتھ جیب میں گھسے ہی نہ، بلکہ اس کی جیب سے ایک پیسہ بھی نہ نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے آئی تھی جو ابھی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے احمد اور طبرانی میں، کہ اپنی معیشت میں توسط اختیار کرنا یہ آدمی کے فقیہ اور دانا ہونے کی علامتوں میں سے ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ عباد الرحمان جو ہیں وہ ان 3 بڑے گناہوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا جو قریش میں اس وقت عام تھے. ویسے تو اکبر الکبائر اور بھی ہیں، لیکن یہاں پہ صرف 3 نمائندہ گناہ جو تھے ان کا ذکر کیا کہ نمبر 1 کہ وہ شرک نہیں کرتے، نمبر 2 وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور نمبر 3 وہ بدکاری کے مرتکب نہیں ہوتے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ان چیزوں میں مرتکب ہو جائے گا اور توبہ نہ کرے گا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو اس کو پھر قیامت کے دن جو ہے وہ مقرر عذاب دیا جائے گا. یعنی ہر جرم کا علیحدہ علیحدہ سے ہوگا، اور اگر اس نے ایک سے زیادہ مثلا قتل کیے ہوں گے تو اس کو ہر قتل کا علیحدہ علیحدہ سے عذاب ہوگا. یہ نہیں کہ کوئی پیرالل جو ہے وہ چلے معاملہ، بلکہ ایک عذاب ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہوگا. ہاں، ایک جنرل ایمنیسٹی کا اعلان یہاں پہ کیا گیا کہ جو کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر لے گا اور پھر اس کی شرط یہ ہوگی کہ نمبر 1 وہ ایمان لایا اور نمبر 2 وہ اعمال صالح کرنے لگا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ نے ایسی زبردست چیز کا بیان کیا ہے کہ جس کو پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے
کہ ان کی جو برائیاں ہوں گی اللہ ان کو بھلائیوں سے بدل دیں گے. اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کیونکہ وہ بڑے ہی غفور ہیں اور بڑے ہی رحیم ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی کی طرف اختیار کر لیتا ہے وہ تو گویا اللہ کی طرف ایسے پلٹتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق تھا. یہ یہاں تک ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں پچھلی نشستوں میں. آج کی نشست میں ہم جو شروع کریں گے آیت نمبر 72 سے کہ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما عمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہاں ارشاد بابرکات ہو رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. اس چیز کے دو مطلب جو ہیں مفسرین نے ہماری رہنمائی کے لیے لکھے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جھوٹی کسی بھی بات کی گواہی نہیں دیتے اور کسی ایسی چیز کو یعنی حقیقت کے طور پہ یا واقعتاً بیان نہیں کرتے کہ جس کے بارے میں انہیں علم نہ ہو اور جس کے خلاف حقیقت ہونے کا اور خلاف واقع ہونے کا انہیں اطمینان ہو. اس کے بارے میں کبھی وہ ذکر نہیں کرتے. جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو بیماریوں کی ماں اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. آپ نے فرمایا کہ منافق کی جو نشانیاں آپ نے بیان فرمائی ایک روایت میں 3 اور ایک روایت میں 4 ان دونوں میں یہ ہے کہ جب بھی وہ جھوٹ بولے تو جب بھی وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے. اور دوسری نشانیاں یاد دہانی کے طور پہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور دوسری روایت جہاں 4 نشانیاں ہیں وہاں چوتھی نشانی یہ آئی کہ جب اس کا کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے تو فوراً گالی گلوچ پہ اور جھگڑے پہ اتر آئے. تو جھوٹ جو ہے یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ سے فرمایا پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں ممکن ہے. پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی ممکن ہے. پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا واللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن. یہ دوسری بشری کمزوریاں تو اس میں ہو سکتی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دینے کو تیار ہوں. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جو میرے اور آپ کے لیے بڑا ایک آنکھیں کھول دینے والا ہے. اور ہمارے گھروں میں یہ واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں. ہم بھی اس میں کبھی کبھار مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں ہم اپنی شکل دیکھ کے اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے تو میری ماں نے مجھے آواز دی کہ عبداللہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ چیز دینے کا ارادہ رکھتی ہوں. ہمارے گھروں میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں سے اسی طرح پرومس کر لیتے ہیں کہ تم امتحان میں فرسٹ آ جاؤ میں تمہیں آئی فون دلا دوں گا. تم امتحان میں اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لو میں تمہیں گاڑی دلا دوں گا. تم کلاس میں اول آ جاؤ میں تمہیں بائک دلا دوں گا. ایسے بہت سے وعدے کر لیتے ہیں. خاص طور پہ خواتین بھی جو ہیں وہ بھی روزمرہ کی گفتگو میں اپنے بچوں سے اس طرح کی باتیں کر جاتی ہیں جو یہاں پہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً میری والدہ سے پوچھا کہ ام عبداللہ آپ کا کیا ارادہ تھا یہ بات کرتے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ کچھ کھجوریں پڑی ہیں. میرا ارادہ یہ تھا کہ عبداللہ میری طرف آئے گا تو میں یہ میری بات مانے گا تو میں اس کو یہ کچھ کھجوریں دوں گی. آپ سے نے فرمایا کہ اگر تو نے یہ واقعتاً ایسی کھجوریں تیرے پاس موجود نہ ہوتی ہیں اور تو نے ایسے ہی یہ بات کر دی ہوتی تو یہ تیرے جھوٹ میں شمار ہوتا. یہ اتنی یعنی جس کو ہم ہلکا بہت سمجھتے ہیں وعدہ کر لینا ایسے ہی منافق کی نشانیوں میں بھی آیا نا کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ بھی اس کا ایک چھوٹا لیول ہے کہ ایسا وعدہ کر لینا کہ جس کا پورا کرنے کا کوئی انٹینشن نہ ہو. تو یہ اللہ معاف فرمائے آج کل کی ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں بہت زیادہ یہ چیز ہے. مجھے سعودی عرب سے آئے ہوئے کوئی 1 سال سے اوپر ہو گیا. میں پچھلے 3-4 ماہ سے یہاں ایک جگہ پہ جاب کر رہا ہوں. تو یہاں پہ جو مجھے معاملات پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ کنسٹرکشن کا ایک پروجیکٹ ہے وہاں پہ جو سب کانٹریکٹرز آتے ہیں 99% وہ لوگ
وعدہ خلافی کرنے کو، جھوٹ بولنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. جو وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے وہ آپ سے کہے جا رہے ہوں گے. یعنی آپ کسی کو کال کریں نا، جی آپ کتنے بجے مجھ سے میرے پاس آ رہے ہیں، آپ کا پرومس تھا آنے کا آج، تو وہ کہہ دے گا بس جی میں راستے میں ہوں، تو بس پہنچنے والا ہوں آپ کے پاس. آپ کو وعدہ انتظار کرتے کرتے اور شام ہو جائے گی، اور کال آپ 5-10 دفعہ ریپیٹ کریں گے. ایک دفعہ وہ بندہ اٹھائے گا کال اور کہے گا ہاں جی میں آن دا وے ہوں، رش بہت ہے، فوگ ہے، میں پہنچ رہا ہوں، اور پھر وہ فون اٹھانا بھی بند کر دے گا اور آئے گا بھی نہیں. یعنی یہ عام مجھے جو پچھلے 4 ماہ میں یہ مشاہدہ ہوا ہے یہاں پہ آ کے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں یہ بالکل اتنا ایزی ہو گئی ہے چیز، لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے. جھوٹ بولنے کو کوئی وہ خاص چیز سمجھتے نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جھوٹ منافق کی نشانیوں میں سے ہے، اور مومن جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جو چھوڑ دے، اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایاک وکز، خبردار ہو جاؤ جھوٹ سے، خبردار ہو جاؤ. لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے یہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور برائی جو ہے وہ آگ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ایک مطلب جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. اور جب کوئی شخص جھوٹ کو اپنا شعار بنا لیتا ہے اور اس کو اپنی روزمرہ کی گفتگو میں شامل کر لیتا ہے اور اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو پھر وہ جھوٹ میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جو 2 رجسٹر ہیں، ایک سچ بولنے والوں کا اور ایک جھوٹ بولنے والوں کا، ان میں وہ کذابین کے رجسٹر میں اس کا ذکر، اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ جس کو ہم اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری کیا رہنمائیاں ہیں. آپ اپنا یہاں پہ لیگل سسٹم دیکھ لیجئے، کورٹ سسٹم دیکھ لیجئے. میں چونکہ لاء گریجویٹ بھی ہوں، تو میں نے جب 1981 میں لاء پاس کیا تو ہمارا 6 مہینے کے لیے کچھ ایک اپرینٹس شپ کا ہوتا ہے، اس کے بغیر ڈگری نہیں آپ کو ملتی. تو مجھے یہاں پہ سول کورٹس میں لاہور میں اور ہائی کورٹ میں جانے کا اتفاق ہوا 6 مہینے کے لیے. وہاں پہ اللہ ماشاء اللہ کوئی سچ گواہ ملے، ایسے ایسے آپ کو جھوٹے گواہ ملیں گے. اور خاص طور پہ وہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، جن بھائیوں کو واسطہ پڑا ہوگا عدالتی نظام سے، ٹاؤٹ. ٹاؤٹ جو ہیں وہ ایک تو مخبر ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ ریڈی میڈ گواہ ہوتے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے، ہر وکیل کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے. آپ اپنا کیس لے کے گئے نا وکیل صاحب کے پاس، اور آپ کہیں جی میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے لیکن اس بات کا، وہ کہے گا جی آپ گھبرائیے نہیں، آپ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہو جائیے، گواہ میں آپ کو یہاں سے لے دیتا ہوں. اور وہ گواہ آئیں گے، جھوٹے لوگ آئیں گے وکیل صاحب کے دفتر میں، آپ سے ان کی ملاقات ہوگی، اور آپ ان کو ایک دفعہ واقعہ بیان کریں گے، اور وہ اس کے بعد ایسی زبردست گواہی دیں گے کہ آپ شک میں پڑ جائیں گے کہ یار کہیں یہ وقت واقعی یہ شخص موقع کا گواہ تو نہیں ہے، جتنے تیقن کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ گواہی دے رہا ہے. اور وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں جھوٹا گواہ پیش کر رہا ہوں. وکیل کو بھی پتا ہے کہ میں اس بندے سے جھوٹی گواہی دلا رہا ہوں، اور وہ جو بول رہا ہے اس کو تو پتا ہے ہی کہ میں جھوٹی گواہی دے رہا ہوں. اس کے باوجود ہمارا جو سسٹم ہے وہ اسی پہ چلتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اسی لیے ہمارا یہ حال ہوا ہے کہ باہر تو لکھا ہوا اے دلو ہوا اقرب للتقوی، کہ عدل سے کام لو کہ یہ اللہ کے تقوی کے قریب ہے، لیکن جو حالات اندر کے ہیں وہ اندر والے لوگ ہی جانتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں اسی معاملے میں رکھنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر جو ہیں، بڑے بڑے گناہ جو ہیں، ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جو ہم پچھلی اسی رکوع میں پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں. پھر فرمایا کہ عقوق الوالدین، کہ والدین کی نافرمانی کرنا. اور راوی لکھتے ہیں کہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد آپ بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، جیسے کوئی انسان بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اٹینشن چاہتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا بات ہے وقول الزور و شہد الزور، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی گواہی دینا. اور راوی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اتنی دفعہ دہرایا کہ ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں. یعنی آپ نے ان کے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھانے کے لیے اس کو ریپیٹ کیا، بار بار ریپیٹ کیا
کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ اکبر الکبائر میں سے۔ تو اسی کا یہاں پہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ عباد الرحمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ نہ تو وہ جھوٹ کی گواہی دیتے ہیں، نہ وہ جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ وہ جھوٹ کا مشاہدہ بھی نہیں کرتے، اس کا تماشائی بھی نہیں بنتے۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ جھوٹ ہر ایک یہ بلٹ ان ایک انسان کے اندر اخلاقی جو ہے صفت ہے کہ جھوٹ کو وہ برا سمجھتا ہے، جھوٹ کو وہ غلط سمجھتا ہے، جھوٹ کو وہ دھوکہ دہی سمجھتا ہے۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، وہ بھی جھوٹ کو غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بیسک ایتھیکل جو ہے وہ پراپرٹی ہے۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان پھر جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر ایسا ایک ملمہ کاری کر دیتا ہے، جیسے ڈاکٹر نے آپ کو اگر کوئی کڑوی گولی کھلانی ہو تو اس کو وہ فارمیسیز جو ہیں، فارماسسٹ جو ہیں، یا جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، وہ کڑوی اگر آپ کو دیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں کھائیں گے، وہ اس کے اوپر ایک کوٹنگ کر دیتے ہیں کہ شوگر کوٹڈ پل جس کو کہتے ہیں۔ جھوٹ کے اوپر بھی شیطان ایسی ملمہ کاری کرتا ہے سچ کی کہ وہ آپ کو ظاہراً لگتا ہے کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر تو وہ جھوٹ کو جھوٹ کے طور پہ سامنے لائے گا تو کبھی بھی ایک سلیم الطبع انسان جھوٹ بولنے پہ تیار نہیں ہوگا۔ وہ ایسا اس کے اوپر شوگر کوٹنگ کر کے لاتا ہے کہ وہ اس کے کھوٹ کو نہ پہچانتے ہوئے انسان جھوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا اور اس کی جو جھوٹی چمک دمک ہے وہ اس کو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور ایک مومن کی نشانی یہ ہے کہ اللہ جب اسے اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں، جب وہ اللہ کی طرف آتا ہے تو شیطان سے دور ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ربر کی مانند ہے کہ جتنا آپ ربر کو اسٹریچ کریں گے اتنا اس کا ایج جو ہے وہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا، جتنا اس کو چھوڑ دیں گے اتنا اس کا جو کونا ہے وہ آپ کے قریب آتا چلا جائے گا۔ تو یہ جتنا آپ اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے شیطان سے دور ہوتے جائیں گے۔ دوسرے معنوں میں کیا ہو گیا، جتنا نعوذ باللہ اللہ سے دور ہوتے جائیں گے اتنے شیطان کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور یہی بات یہ ہے کہ جتنا آپ سچ کے قریب ہوتے جائیں گے جھوٹ سے دور ہوتے جائیں گے، اور جتنا سچ سے دور ہوتے جائیں گے اتنا جھوٹ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو یہ ایک آرٹ ورک ہے جو کہ شیطان نے بنایا سچ کی شکل میں، جھوٹ کو ہمارے سامنے رکھ کے، اور اس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو دوسری چیز اسی آیت میں آئی وہ ہے باللغو۔ یہ لغو کا لفظ جو ہے وہ ایک تو اس چیز پہ مبنی ہے جو ابھی ہم نے پڑھا اوپر کے جو جھوٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنلی جتنی بھی فضول چیزیں ہیں، فضول کام ہیں، فضول باتیں ہیں، یا لا یعنی چیزیں ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایسے تمام کام جو ہیں وہ لغو کے مفہوم میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے صالح بندے جو ہیں، جو عباد الرحمان ہیں، ان کی خصوصیات میں سے یہ یہاں پہ اللہ نے جو ہمیں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر تو ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہی نہیں ہیں جو لغو ہوں، ان میں ان کا حصہ لینے کا کوئی چانسز نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار وہ ایسی جگہ سے گزریں جہاں پہ ان کو اس چیز کا مشاہدہ ہو، جو ایسی چیز ان کے راستے میں کبھی آ جائے تو وہ جیسے انسان گندگی کے ڈھیر کے قریب سے جو تعفن پھیلا رہا ہو، وہاں سے انسان اپنا ناک پہ ہاتھ رکھ کے اور جلدی سے گزر جاتا ہے کہ اس کی بدبو میرے ناک میں نہ جائے، اور اس غلاظت اور تعفن سے میرا جو طبیعت ہے وہ خراب نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جو ایک خوش ذوق آدمی ہے، جو ایک سلیم الطبع انسان ہے، جو ایک شریف آدمی ہے، وہ اس اول تو مجبوری کے بغیر وہ اس راستے سے گزرے گا ہی نہیں، گزرے گا بھی تو وہ وہاں سے گزر جائے گا، وہ وہاں پہ رکے گا نہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف ایک بدذوق اور پلید آدمیوں کی نشانی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو انوالو کر لیں گے، وگرنہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی ان کا لفظ سے گزر ہو تو وہ وہاں سے شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اس میں نہ مبتلا ہوتے ہیں نہ اس میں اپنے آپ کو گھسیٹتے ہیں۔ اس کے بارے میں سورہ مومنون میں بھی ہماری رہنمائی ہوئی ہے لغو کے بارے میں، اور وہاں پہ جو ارشاد ہوا ہے وہ یوں ارشاد ہوا ہے کہ لغو ہر وہ بات ہے کہ جو لا حاصل ہو، اور ایسی کوئی بھی چیز، ایسا کوئی بھی کام جس کا نہ تو کوئی مفید نتیجہ برآمد ہو
نہ اس کی کوئی حقیقی ضرورت ہو اور نہ اس سے کوئی اچھا مقصد حاصل ہونے کا کوئی امکان۔ اور مومنون جو ہیں وہ یہاں پہ بھی لفظ موردون کا لفظ استعمال ہوا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 ہے، جو بالکل وہاں پہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ بالکل مومنین جو ہیں وہ لغویات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ نہ ان کی طرف رخ کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی دلچسپی لیتے ہیں، بلکہ یہاں پہ ایسی کوئی باتیں ہو رہی ہوں یا ایسے کام ہو رہے ہوں، اول تو وہاں جانے سے ہی پرہیز کرتے ہیں، حصہ لینے کا تو امکان نہیں ہے، اس سے تو قطعاً اجتناب برتتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں مجبوراً ان کو کہیں ان سے سابقہ پیش آ ہی جائے ایسی صورتحال سے، تو پھر اللہ ان کی نشانی کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے کترا کے نکل جاتے ہیں اور ٹل جاتے ہیں اس جگہ سے، اور بے تعلق ہو کے ایک طرح سے یہ رہ جاتے ہیں۔ اور اس طرح یہ ہے مومن کی صفات میں سے، اور اس کی جو ایک مثال مفسرین نے ہمارے سامنے لکھی وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم جو ہے اس کو جو 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں پرچہ حل کرنے کے لیے، اس میں وہ ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا، اس کا چاہے قریبی دوست بڑا عزیز اس کی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا اور اس کو متوجہ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہو، وہ کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اسے پتا ہے کہ یہ 3 گھنٹوں میں میں نے اپنا پیپر پورا سالو کرنا ہے، اس پیپر کے جو میں سوالات کے جواب لکھوں گا ان پہ میرا نتیجہ منحصر ہے، اور میں اگر اس 3 گھنٹے میں سے ایک لمحہ بھی ضائع کر دوں گا تو ہو سکتا ہے وہی میرے آگے جا کے گریڈنگ جو ہے وہ خراب آ جائیں اور میرے آگے اچھی جگہ پہ ایڈمیشن کا نقصان ہو جائے۔ بالکل بیان نہیں، مومن کی زندگی بھی جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ کوئی وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہے یا فضول اس کو وقت گزارنے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تو زندگی موت کا جو یہ معاملہ ہے یہ پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم دیکھیں، اللہ کو تو معلوم ہے، یعنی ہم تمہیں دکھا دیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی جو ایک ہمارے لیے تاکید آئی، نصیحت آئی، وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ سلیم الطبع ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، خوش مزاج ہوتا ہے، خوش ذوق ہوتا ہے، اور ایسی کسی بھی بےہودگی سے اس کی طبیعت جو ہے وہ کسی قسم کا لگاؤ نہیں کھاتی، وہ مفید باتیں تو کر سکتا ہے مگر فضول گپیں کبھی نہیں ہانکے گا، وہ ٹھٹھے بازیاں نہیں کرے گا، وہ گندے مذاق نہیں کرے گا، وہ مسخرہ پن نہیں کرے گا، وہ کیونکہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ گندے گفتگو اور فحش گفتگو سے بچ کے رہتا ہے، کیونکہ یہ جنت کی جو ایک فضا جو ہمارے سامنے آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہاں پہ کیا ہے کہ وَلَا تَسْمَعُ فِيهَا لاغیہ، وہاں پہ مومنین جب جنت میں چلے جائیں گے وہاں پہ وہ کوئی لغو بات نہیں سنے گا وہاں پہ۔ تو یہ ایک بنیادی جو ہمارے لیے نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ مومنین نہ تو جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹ کی گواہی دیتے ہیں، نہ جھوٹ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے لغو کام اگر ان کے سامنے کہیں ان کا گزر ہو جائے تو اس سے وہ شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی سے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس وقت ادھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو جو آیات سنائی جا رہی ہیں یا جب وہ پڑھ رہے ہیں تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مادری زبان عربی نہیں ہے، ہمیں ترجمے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ترجمہ جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک اس کا ایسنس بیان کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہم ترجمہ جب پڑھیں تو ہمیں اگر ایسی آیت کوئی آتی ہے کہ جہاں پہ اللہ خشوع و خضوع اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہوں تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا خشوع و خضوع جو ہے وہ کس درجے پہ ہے۔ جہاں پہ اللہ صبر کرنے کا حکم دے رہے ہوں تو ہمیں یہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم صبر کے کس درجے پہ ہیں، یعنی ہمیں ایسے بس اس کو پڑھ کے گزر نہیں جانا، بلکہ اس کو عمل کے لیے دیکھنا ہے کہ وہ ہماری زندگی کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے، صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے ہمارے لیے ہدایات ہیں ہمارے خالق، ہمارا آپریٹنگ مینول ہے، وہ ہمارا وہ جو زندگی گزارنے کا ایک ہمیں جو دیا گیا ہے طریقہ وہ ہے، وہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، صرف اس کو پڑھ کے ایک طرف نہیں رکھ دینا، بلکہ اس کو عمل کریں گے ہم تو پھر اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا والا جو ہے ہم امتحان اس میں کامیاب ہو سکیں گے۔ میرے ایک
استاد تھے محترم اقبال چودھری صاحب سعودی عرب میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا تو قرآن پہ یقین اتنا بھی نہیں ہے جتنا ہمارا اپنے پاکستان سے جو ہمیں خطوط آتے، ان دنوں میں خطوط آیا کرتے تھے، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، اس پہ ہے۔ مثلا انہوں نے فرمایا کہ ہمارے گھر سے اگر خط آتا ہے والد صاحب کا کہ تمہارے چچا کا انتقال ہو گیا، تو ہمارا جو ہے نا ایک ذہن جو ہے وہ ایسا ویژولائز کرتا ہے اپنے چچا کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو، ان کے ساتھ جو اچھے وقت بتائے ہیں ان کو یاد کرتا ہے، اور پھر ان کی موت کا سن کے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا دل سے نکلتی ہے۔ کتنا امپیکٹ ہوا ایک لائن کا۔ اسی طرح وہ فرمایا کہتے ہیں کہ جب اللہ یہاں پہ جہنم کی شدائد کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی ہمارا دل نرم ہوتا ہے اس طرح، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اس طرح، کبھی ہمیں اللہ کا خوف اس طرح محسوس ہوتا ہے، کیا ہمارا ذہن اسی طرح ویژولائز کرتا ہے؟ یہ ہے جو یعنی سمجھانے کی یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی آیات جب ان کے سامنے آتی ہیں تو ان میں جو احکامات ہیں، جو ان میں اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، ان کو ایسے طوطے کی طرح رٹ کے پڑھ کے نہیں چلے جاتے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا احکام ہے جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور کیا نواہی ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، تاکہ ہماری زندگی اس طرح جو ہے وہ گزرے کہ جو اللہ کے راضی کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان میں ہمارا شمار ہو، تاکہ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے، سامنے سے دیا جائے، نہ کہ وہ ان بدبختوں میں، ان بدبخت لوگوں کی طرح ہو جائیں کہ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اور پشت کے پیچھے سے دیا جائے، اور اس وقت پھر وہ چلائیں اور روئیں اور واویلا کریں اور ہاؤ ہو کریں، اس وقت کا یہ نادم ہونا، یہ شرمندگی ہونا کسی کام نہیں آئے گا۔ پھر جو 74 نمبر آیت ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور جو عباد الرحمان ہیں وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یعنی جو ہمارے بچے اور بیویاں ہیں ان کو بھی اللہ ایمان پہ عمل کرنے کی اور اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو پاکیزہ اخلاق سے آراستہ فرما، کیونکہ نیک خصالی جو ہے نا، نیک عادتیں جو ہیں، یہ انسان کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں، سکون پہنچاتی ہیں، اطمینان پہنچاتی ہیں۔ آپ سے کوئی کہتے نا جی کہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ بڑا ہی اچھے عادات والا ہے، وہ سچ بولتا ہے، نرم گو ہے، وہ لڑتا نہیں ہے کسی سے، وہ اس سے خیر کی امید ہے ہمیں، تو آپ کو ایک ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر والوں کے متعلق کوئی اس طرح کی گواہی دے دے تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ وہی ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے اس کو، یعنی ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور اس کا جو ان دا براڈر سینس مانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جب ہم قیامت کے دن وہاں پہ نامہ اعمال مل رہے ہوں تو نہ صرف یہ کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں اور ہمارے سامنے سے ملے، بلکہ ہمارے ازواج جو ہیں اور ہماری اولاد جو ہے وہ بھی اسی صف میں شامل ہوں کہ جو ابرار کی صف میں، جو بر والے، نیکی والے، جو اللہ کے پسندیدہ، معاف کردہ، مغفرت شدہ، رحمت شدہ لوگ جو ہیں ان کی کیو میں کھڑے ہوں وہ، جہاں ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ ملے انہیں بھی ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے، جہاں ہمیں جنت کا حکم ہو انہیں بھی جنت کا حکم ہو۔ اور ذرا تھوڑا سا ویژلائز کیجئے کہ اس سے بڑھ کر اور بدبختی کیا ہوگی کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ کل کو اگر کوئی شخص تو کامیاب ہو جائے اور وہ جنت کا اس کو پروانہ حاصل ہو جائے، لیکن وہ بیوی اور وہ بچے جن کے لیے اس نے دنیا میں اتنی محنت کی اور جن کے لیے اس نے اپنا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، جوانی کا وقت جو تھا سارا وہ پیسہ کمانے میں صرف کر دیا، اور ان کے دنیاوی جو تھیں سہولتیں ان کو پہنچانے میں اپنی ساری طاقتیں صرف کر دیں، کل قیامت کے دن اگر ان کو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ بائیں ہاتھ میں مل گیا اور جنت کا پروانہ نہ مل سکا تو وہاں پہ جو اس کو دکھ ہوگا، وہاں پہ جو اس کا احساس زیاں ہے وہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ
وہ اولاد اور وہ زوج، وہ بیوی، وہ اس بیوی کا شوہر، کہ جن کے لیے وہ دنیا میں اتنا ایفرٹ کرتا رہا، تو یہاں پہ آ کے اگر وہ اس سے بچھڑ گئے اور ڈفرینٹ جگہ پہ ان کے لیے آرڈر ہو گیا، تو پھر اس کے لیے اس کا کوئی جو ہے وہ اس کے لیے اس کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو اطمینان نہیں دلا سکے گی، اس کا دل افسردہ ہی رہے گا اس چیز پہ، اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اسی چیز میں ہے کہ جہاں وہ خود جو ہے وہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو، وہاں اس کے اہل و عیال بھی کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، اس چیز کو، اس آیت کو خاص طور پہ پڑھتے ہوئے ہم نے جو شروع میں دیکھا تھا اس کا زمانہ نزول جو ہے، اور پھر اس کا جو سلسلہ جو اس وقت کا تھا، وہ ذہن میں ضرور رہنا چاہیے، میں دہرا دیتا ہوں۔ یہ اس کا جو زمانہ نزول ہے سورہ فرقان کا، یہ مکی دور کا جو بعثت کا دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ، اس کا درمیانی یعنی حصہ ہے، یعنی چھٹا سن بعثتی، سن نبوی یا 7واں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پہ معاملات ایسے ہو چکے تھے کہ جو اچھی فطرت والے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لبیک کہہ کے آپ کے گروہ میں شامل ہو چکے تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مکے کے جو گھرانے تھے ان میں ایسا معاملہ تھا کہ کوئی مرد ایمان لے آیا تھا تو اس کی بیوی ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی، کوئی عورت ایمان لے آئی تھی تو اس کو شوہر ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا، کوئی نوجوان اگر ایمان لے آیا تھا تو اس کے ماں باپ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اور کسی کے بھائی بہن جو تھے وہ ابھی تک کفر میں مبتلا تھے، اور کسی کے چچا اور ماموں اور خالہ یہ ابھی تک غیر مسلمان تھے، اور اگر کوئی باپ ایمان لے آیا تھا تو اس کے کئی بچے جو تھے وہ ابھی تک اس میں تھے، کفر میں تھے، اور کوئی بچے ایمان لے تھے ان کے باپ جو تھے وہ کفر میں تھے، اور اس کا معاملہ چلتا رہا غزوہ بدر تک۔ غزوہ بدر تک اگر آپ پڑھیں، بلکہ غزوہ احد میں بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے جنگ کے دوران، ایک طرف ماموں ہے ایک طرف بھانجا ہے، ایک طرف بھائی ہے دوسری طرف بھی بھائی ہے، ایک طرف چچا زاد بھائی چچا ہے دوسری طرف بھتیجا ہے، یعنی اس وقت تک ابھی یہ گھرانے منقسم تھے، تقسیم شدہ تھے، کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے گھرانوں میں سے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تھے ایک ہی گھر میں سے۔ تو اس کی ذرا اس حالت کا اندازہ لگائیے کہ جو مومن ہوں گے وہ اس وقت کیسی اذیت میں مبتلا ہوں گے کہ اللہ، میں اپنے سامنے اپنے بیٹے کو، باپ کو، ماں کو، بیوی کو، بہن کو، بچوں کو غلط راستے پہ چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور ان کو اللہ کی نافرمانیوں والے راستے پہ دیکھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس ان کو عمل کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ان کو گھسیٹ کے اس طرف لے آؤں، اور میں ان کو یعنی اپنے ساتھ جو فلاح یافتہ مومنین ہیں وہ جو ہے وہ ان کی صف میں شامل کر لوں، تو کیسا اس کا دل دکھتا ہوگا، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بھر آتی ہوں گی، اور کیسا وہ یعنی ایک سہانے روح ہوگا اس کے لیے یہ معاملہ۔ ہم اس چیز کو ویژلائز نہیں کر سکتے، ہم ایک تھوڑا سا ذہن میں اس کو لائیں اس پکچر کو اس وقت کی کو، تو ہو سکتا ہے کچھ ہمیں اندازہ ہو جائے، لیکن جس صورتحال سے وہ لوگ گزر رہے تھے، وہ صحابہ کرام گزر رہے تھے، اس کا ہم اشر اشیر بھی جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کا اصل صورتحال کیا تھی۔ تو یہ جو ہے یہ یہاں پہ جو سلسلہ کلام چل رہا ہے وہ یہی ہے، ان کو اصل میں یہ بتایا گیا کہ جس دین پر آپ ایمان لائے ہو اور پورے خلوص کے ساتھ لائے ہو، یہ جو ہے یہی صحیح راستہ ہے، اور تمہارے خاندان کے لوگ جو تمہارے برعکس چل رہے ہیں وہ یقیناً غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اور کوشش کے تو تم متکلف ہو، لیکن تم ان کو زبردستی ادھر نہیں لا سکتے، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ آپ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر کرتے جائیے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ کوئی داروغہ نہیں لگے ہوئے کہ جو ڈنڈے سے کے زور سے ان کو ایمان کی طرف کھینچ کے لے آئیں گے۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ کا کہ ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، جو بندہ اپنی طرف سے اس چیز کی طرف کوشش ہی نہیں کرتا، اللہ بھی پھر بے پرواہ ہے
समद हैं, बेनियाज हैं, वो भी इस चीज की तरफ उनको भी कोई परवाह नहीं है कि जो शख्स अगर बुराइयों में आगे बढ़ना चाहता है तो वो उसकी रस्सी दराज कर देते हैं, और जो नेकियों में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए भी मौके जो है वो अल्लाह ताला खुले छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो इरशाद हो रहा है कि ए हमारे रब, हमारी अजवाज को और हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना। और आखिरी जो इसका हिस्सा वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, उसमें भी जो ये है वो इरशाद ये है कि ए अल्लाह हम मुत्तकीन के इमाम बने, यानी हम नेकी में, तकवा में और ताअत इल्लाह में लोगों से आगे बढ़ें और मुसाबकत करें भलाई में, नेकी में, और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, और महज यानी नेक ना बने बल्कि नेकों के पेशवा बने, और लोग जब हमारी तरफ देखें तो वो इस दीन की तरफ मुतवज्जे हों, इससे मुतनफ़िर ना हो। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला को यमन की तरफ हाकिम बना के भेजा, तो आपने क्या उनको नसाइफ जो फरमाई थी उसमें नसीहत क्या फरमाई कि लोगों को खुशखबरियां सुनाना और लोगों को दीन की तरफ मुतवज्जे करना, माइल करना, उनको नफरत वाली जो है वो मामला ना होने देना उनके साथ। यहाँ पे यही है कि लोग क्या करते हैं कि मालो दौलत में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपनी शान शौकत, हशमत, खानदानी गरूर, बर्तरी, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये नहीं, मोमिनीन का क्या काम है कि वो नेकी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो तकवा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो अल्लाह की अहकामात मानने में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो जन्नत की तरफ बढ़ने में दौड़ लगाते हैं, मुसाबकत करते हैं, नेकियों में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये है कि जो इसका मतलब है कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना, हमें ऐसा शख्स बना दे कि जो ना सिर्फ ये कि खुद नेकी करे बल्कि लोगों को नेकी की तरफ दावत दे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाए, और जिसे देखकर लोगों का दिल जो है वो माइल हो इस्लाम की तरफ, ना कि वो ऐसे अमाल करे कि लोग के अच्छा ये मोमिन है, ये इस्लाम के जो हैं पैरोकार हैं, इससे तो हम जो है वो बेहतर हैं जो हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा मामला ना हो, बल्कि लोग से कहें अच्छा ये इस्लाम के पैरोकार हैं, ये तो बड़े अच्छे मामलात हैं इनके, ये तो सच बोलते हैं, ये तो किसी के खैर खा हैं, ये कभी किसी को धोखा नहीं देते, तो इनसे वो आगे मामलात रस्म और रिवाज बढ़ा के तो फिर वो दीन की तरफ माइल हों। ये है जो इस आयत का मतलब मुफस्सिरीन ने हमारे लिए लिखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जो आज हमने समझने की कोशिश की है कि झूठ से बचें, सच को इख्तियार करें, लग़्व से गुरेज करें, और रब की आयत जब हमारे सामने आए तो उनके हम समझने की कोशिश करें, उन पे अमल करने की कोशिश करें, दूसरों को उनकी तरफ दावत देने की कोशिश करें, और फिर आखिर में ये सब एफर्ट करने के बाद रब के हुजूर दुआगो हों। और सबसे पहले जब दुआगो हों तो सबसे पहले हम जो अल अक़रब लिल अक़रब जैसे कहा जाता है कि हम सबसे पहले अपने अज़वाज के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगें, और फिर सब मोमिनीन के लिए दुआ मांगें कि अल्लाह सब मोमिनीन को नेकोकार बना दे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन आयात को समझने की, इन पर अमल करने की और दूसरों तक इनको पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी।